ناظرین، سومیریوں کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک اہم ترین یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کے پہلے شہر آباد کیے۔ یہ شہر کون کون سے تھے؟ اب تک کی جو دریافتیں ہوئی ہیں ان میں سے کتنے شہر وہ سومیری تہذیب کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں؟ ان شہروں کی کمپوزیشن کیا تھی؟ ان میں آبادی کا ریشو کیا تھا؟ ان شہروں کا جو سٹرکچر تھا وہ کیسا تھا؟ سومیریوں کے ان شہروں کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہر کسی تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہوتے تھے، کیونکہ یہاں ہی حکمران طبقے رہتے تھے۔ یہیں پر کاریگر، ہنرمند اور دستکار اپنے پیشوں میں مصروف ساز و سامان اور اوزار تیار کرتے تھے۔ یہیں پر آرٹ، ادب، موسیقی، مجسمہ سازی اور رقص ابھرتا اور ترقی کرتا تھا۔ یہیں پر تاجر منڈیوں میں اپنی تجارتی سامان فروخت کرتے اور اپنی دکانوں کو دلکش بناتے تھے۔ یہیں پر پجاری دیوی دیوتاؤں کے لیے عالیشان مندر تعمیر کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے تہوار مناتے تھے۔ ناظرین، سومیری تہذیب کی اہم ترین خدمات میں سے ایک شہر کی بنیاد رکھنا تھا۔ تاریخ میں پہلے باقاعدہ شہروں کا ذکر دراصل سومیریوں کے ہاں ہی ملتا ہے۔ سومیری شہر اپنی عمارتوں، شاہراہوں، گلیوں، منڈیوں، ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت شہرت کے حامل ہوئے۔ سومیری دور میں میسوپوٹیمیا میں جو شہر ابھرے ان کی حیثیت ایک شہری ریاست کی سی تھی، یعنی ہر شہر اپنی جگہ خود مختار اور آزاد تھا۔ یہ بسا اوقات آپس میں لڑتے بھڑتے بھی رہتے تھے۔ ایک اندازہ ہے کہ سومیری ایک شہر کی آبادی 36,000 افراد پر مشتمل ہوتی تھی۔ چونکہ یہاں پر پتھر دستیاب نہیں تھا، اس لیے ابتدائی عمارتیں مٹی اور گارے سے بنائی گئی تھیں۔ اس کے بعد مٹی کی اینٹیں بھی استعمال ہوئیں کہ جنہیں سورج کی تپش میں پکایا گیا تھا۔ پکی اینٹوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کی جا سکیں۔ ان شہروں کے ارد گرد فصیلیں اور خندقیں ہوتی تھیں تاکہ حملہ آوروں سے محفوظ رہا جائے۔ شہر کے اندر یا اس کے باہر باغات، کھیت اور بڑی بڑی چراگاہیں ہوتی تھیں جو شہر کے لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتی تھیں۔ اور شہر کی جب کھدائی ہوئی تو اس سے اس کے انتظام کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ شہر 3 حصوں میں تقسیم تھا، یعنی مقدس علاقہ، فصیلوں سے گھرا ہوا شہر اور فصیل سے باہر کا شہر۔ اندازاً یہ 1150 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں 24,000 سے زائد لوگ آباد تھے۔ ان شہروں میں انفرادی طور پر لوگ جائیداد کے مالک ہوتے تھے۔ ناظرین، علماء آثار قدیمہ کو قدیم میسوپوٹیمیا کے اب تک درجنوں شہروں کے سراغ مل چکے ہیں۔ ان میں سے چند اہم یہ ہیں: اوریدو یا ایریدو جو کہ ابو شہرین میں ہے، اسی طرح لارسا، ارک، باد تبرا، لگاش، اما، اراب، نیفا، ایکشیک، کیش، سیپر، شیروپک، لرک اور اسیند۔ اکاد کا سب سے بڑا شہر بابل تھا، جو بعد میں وادی دجلہ و فرات کی عظیم سلطنت کے صدر مقام کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ ناظرین، سومیری سماج میں طبقاتی لحاظ سے اونچ نیچ قائم ہو چکی تھی۔ ان میں سب سے بڑا اونچا مرتبہ پجاری بادشاہ کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد پورا شہر یا معاشرہ 3 طبقات میں منقسم تھا۔ سب سے اونچے طبقے کو امیلو کہا جاتا تھا، شاید لفظ عامل اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اس طبقے میں امراء، مندر کے پروت اور منشی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ منشیوں کو نظم و نسق میں بڑا اہم مقام حاصل تھا، کیونکہ تحریر کا فن اس وقت تک بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ مزید برآں اس طبقے میں عدالتوں کے حاکم اور فوج کے افسران بھی امیلو ہی کہلاتے تھے۔
دوسرا طبقہ مشکینوں کہلاتا تھا۔ یہ لفظ عربی زبان میں منتقل ہو کر مسکین بن گیا۔ اس طبقے میں بیوپاری، تاجر حضرات، کاریگر، دستکار اور ہنرمند شامل تھے۔ ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی یہ لوگ فوج میں بھرتی ہو سکتے تھے۔ تیسرا طبقہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ یا تو جنگ میں گرفتار جنگی قیدی ہوا کرتے یا وہ جو کہ قرض ادا نہیں کر سکتے تھے اور اس عدم ادائیگی کے عوض انہیں کچھ مدت کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اسی طرح گاؤں میں بھی 3 طرح کے طبقے تھے۔ اول شرفا کا، جن کا امتیازی نشان رت ہوتا تھا۔ دوسرا طبقہ مالیوں، چرواہوں اور سائسوں کا تھا، جبکہ تیسرا طبقہ کاشتکاروں، کھیت کے والے مزدوروں اور فوجی سپاہی عام طور پر اسی تیسرے طبقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی بھرتیاں بھی اسی سے ہوتی تھیں۔ ابھی تک لوگوں کے لیے اکیلے رہنا آسان نہیں تھا، اسی لیے یا تو رشتہ داروں کی بنیاد پر برادری قائم ہوا کرتی یا امیر لوگ اپنے ارد گرد برادری بنا لیا کرتے تھے۔ ہر برادری میں ضروریات کی تمام چیزیں تیار کی جاتی تھیں۔ برادری کے لوگ مل کر کاشتکاری کرتے، مویشی پالتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، مچھلیاں پکڑتے۔ کاریگر اور دستکار برادری کے لیے ساز و سامان اور اوزار تیار کیا کرتے۔ برادری کے تمام افراد کو ضرورت کے مطابق کھانے کا راشن مل جاتا تھا، لیکن راشن کی مقدار میں فرق قائم کیا جاتا تھا۔ ہنرمند افراد کو مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ ملتا تھا اور مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ مقدار دی جاتی تھی۔ برادری میں عورتوں کو محنت کے کام زیادہ کرنے پڑتے تھے۔ وہ اناج صاف کرتیں، پھر اسے سل بٹے سے پیستیں۔ اسی طرح یہ بھی ان کے فرائض میں تھا کہ وہ بنائی کا کام کریں۔ اس محنت کے باوجود سماجی طور پر ان کا رتبہ گرا ہوا تھا۔ وہ مردوں کے برابر نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ برادری کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ بوڑھے بچے اور بیمار لوگ جو کسی کام کے لائق نہیں ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ کھدائی کے دوران زیورات کی کافی تعداد ملی ہے۔ اس سماج میں طبقاتی فرق کا اظہار بھی ہوتا ہے، کیونکہ امراء قیمتی زیورات پہنتے تھے، جبکہ غریب غربا انتہائی معمولی قسم کے۔ ناظرین، سومیری آثار قدیمہ کی دریافت کے بعد جو شواہد ملے ہیں، ان کی مدد سے ہم سومیریوں کی روزمرہ زندگی، ان کے کھانے، لباس، رہائش کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ ان کے کھانے میں گیہوں یا جو کہ آٹے کی روٹی ہوتی تھی، گوشت ابھی تک شکار کے ذریعے حاصل کیا کرتے تھے، مچھلیاں بھی پکڑتے، سبزیاں اور پھل بھی ان کی خوراک کا حصہ ہوتا تھا۔ رہنے کے لیے سرکنڈوں سے بنی جھونپڑیاں بناتے تھے یا سورج کی پکی اینٹوں کے مکانات۔ امراء کے مکانات عموماً 2 منزلہ اور جبکہ عام لوگ 1 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ ان کے لباس اون سے بنے ہوتے تھے۔ کپڑا بغیر سلا ہوتا تھا، جسے مرد کمر سے باندھ لیتے اور سینے کو کھلا رکھتے۔ البتہ عورتیں پورا جسم ڈھانکتی تھیں، تاہم بازو اور شانے ان کے ضرور کھلے ہوتے تھے۔ چوٹی گوندا کرتی تھیں اور اکثر سر ڈھکا کرتی تھیں۔ زیورات مرد اور عورت دونوں پہنتے تھے۔ شادی کی رسم سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سماجی طور پر سومیریوں میں خاندان کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ خاندان کا سربراہ مرد ہوا کرتا تھا، جبکہ لڑکی کی شادی کا معاملہ ہوتا تو لڑکی کے خاندان کی رضامندی ضروری ہوتی تھی۔ شادی کے بعد ایک معاہدہ ہوتا تھا جسے مہر لگا کر بطور حفاظت خاندان میں رکھ لیا جاتا۔ اگرچہ مرد کو برتری حاصل تھی، لیکن عورتوں کو بھی جو حقوق دیے گئے تھے ان کی قانونی حیثیت تھی، چنانچہ طلاق لینے اور دینے میں آسانی تھی۔ جوں جوں سومیری سماج آگے بڑھا، توں عورت کمزور ہوتی چلی گئی اور وہ مرد کی عزت کی علامت بن گئی، جس نے بالآخر اس کی اپنی ذاتی حیثیت کو ختم کر دیا۔ سومیری تہذیب میں آرٹ کی ابتدا مذہبی عقیدہ کے تحت ہوئی، مگر آگے چل کر آرٹسٹوں نے روزمرہ کی زندگی کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر ایک تصویر میں ایک جوڑے کو محبت میں آپس میں ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تصاویر کے ذریعے لوگوں کے لباس کے بارے میں خاطر خواہ معلومات ملتی ہیں۔
مثلاً ایک عورت بکری یا بھیڑ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، جبکہ عورتوں کو دوشالہ اوڑھے دکھایا گیا ہے۔ اکثر مرد داڑھی اور مونچھ شیو کیے ہوئے ہیں۔ فوجیوں کا اپنا کوئی خاص لباس نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ ہتھیار لیے ہوئے ہیں یا کچھ کھال کی بنی ہوئی نوکیلی ٹوپی اوڑھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سومیری شہر تجارتی اور صنعتی شہر تھے، لہٰذا ہر پیشے کی اپنی ایک برادری، یعنی جسے آج کی اصطلاح میں گلڈ کہا جا سکتا ہے، ہوتی تھی۔ اس لیے اس برادری میں کوئی باہر والا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے پیشے آبائی ہوتے تھے اور نسل بعد نسل اولادوں میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ اسی لیے سونار کا بیٹا عمومی طور پر سونار اور بڑھئی کا بیٹا بڑھئی ہوتا تھا۔ تاہم بعض پیشے ایسے بھی تھے جن کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں یا کوٹھڑیاں قائم کی جاتیں، مثال کے طور پہ درزی کا پیشہ۔ لیکن چونکہ بعض پیشوں کے لیے جگہ زیادہ درکار ہوتی تھی، جیسے جولاہا یا کپڑا بننے والے، عام طور پر یہ پھر بڑی کارگاہیں یا ورکشاپیں یہ قائم کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر کارگاہیں تو مندر کی ملکیت ہوتی تھیں، جبکہ بعض بیپاریوں کی اپنی نجی کارگاہیں بھی تھیں۔ مندر کی کارگاہوں میں مردوں کے دوش بدوش خواتین بھی کام کیا کرتیں اور کاریگروں کو اجرت چاندی میں ادا کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس وقت تک سکے ایجاد نہیں ہو سکے تھے، لیکن چاندی کا ایک خاص وزن جس پر ایک مخصوص ٹھپا لگا ہوتا تھا بطور سکہ استعمال کیا جاتا تھا۔ دجلہ و فرات کے قدیم سومیری باشندوں کے آلات اور اوزار عموم طور پر کانسی کے بنے ہوتے تھے۔ کانسی تانبے، لوہے یا سونے چاندی کی مانند کوئی مفرد دھات نہیں ہے، بلکہ یہ ٹن اور تانبے کا ایک مرکب ہے۔ کانسی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹن اور تانبے سے زیادہ سخت، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، اور اس کا رنگ بھی جلدی خراب نہیں ہوتا۔ پھر کانسی کا نقطہ تحلیل یعنی میلٹنگ پوائنٹ تانبے سے کم ہوتا ہے، مگر اس مرکب کی تیاری چونکہ ایک کیمیاوی عمل تھا، اور جب تک تانبے اور ٹن کو 8 اور 1 کی مناسبت سے پگھلا کر ملایا نہ جائے، کانسا بن نہیں سکتا۔ کانسی کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ سومیریوں نے تجربات کر کے کانسی بنانے کا کیمیاوی طریقہ معلوم کر لیا تھا۔ چنانچہ ان کے ہل، ہتھوڑے، کدال، نیزے اور دیگر اوزار سب کانسے کے ہوتے تھے۔ اسی لیے ناظرین، وادی دجلہ و فرات کی تہذیب کو ہم کانسی کی تہذیب کہتے ہیں۔ یہی کانسی کی تہذیب بعد ازاں مصر، ایران، چین اور وادی سندھ میں بھی رائج ہوئی۔ عجیب بات ہے ناظرین کہ لوہے کا زمانہ دنیا میں 7ویں یا 6ٹی صدی قبل مسیح میں شروع ہوا، یعنی امن و جنگ کے اکثر آلات، اوزار لوہے کے بننے لگے تھے، لیکن ان کی ٹیکنیک بدستور وہی رہی جو کہ کانسی کے زمانے میں سومیریوں نے ایجاد کی تھی۔ چنانچہ 3000 سال قبل مسیح سے 18ویں صدی عیسوی تک، یعنی تقریباً 5000 برس تک انسانی معاشرے نے تکنیکی اعتبار سے کوئی بنیادی ترقی نہیں کی تھی۔ گویا کانسی کی جگہ لوہے نے لے لی تھی، لیکن جو آلات و اوزار سومیریوں کے دور میں استعمال ہوتے تھے وہی 18ویں صدی عیسوی تک استعمال ہوتے رہے۔ تب جا کے یورپ میں صنعتی انقلاب آتا ہے اور انسانی معاشرہ ایک نئے تہذیبی دور میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، سومیریوں نے آرٹ کے میدان میں بیش بہا خدمات انجام دیں۔ ان کے ہنرمندوں، جن میں برتن بنانے والے کمہار، سونار اور مجسمہ سازوں نے بہترین اور شاندار کارنامے انجام دیے۔ اور شہر سے ملنے والے مٹی کے بنے ہوئے برتن اس کی بہترین مثال ہیں۔ اسی طرح ان کی مٹی کی بنائی ہوئی مہریں، جن کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے کندہ کر کے ان میں بہت سے نشانات اور تصاویر بھری گئیں جن سے بہت سے کام لیے گئے، ان آرٹسٹوں کی مہارت کا بہترین ثبوت ہیں۔ ان لوگوں نے زیورات بھی تخلیق کیے جو کہ انتہائی خوبصورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم شہروں جیسے ار شہر کے کھنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جہاں سے سومیری ہنرمندوں کے بنائے ہوئے دھاتوں سے بنے ہوئے جانوروں کی بے شمار قسمیں دریافت ہوئی ہیں۔ اسی طرح سومیریوں کے
پتھروں پہ بنائی گئی بے شمار تصاویر اس بات کی کھلی عکاسی کرتی ہیں کہ سومیری ان تمام فنون میں اپنے عہد کے سب سے بڑے ماہرین تھے۔ ناظرین، سومیریوں نے فن تعمیر میں بڑی ایجادیں کیں، حالانکہ ان کو نہ پتھر میسر تھا نہ ان کے ملک میں عمدہ لکڑی ہوتی تھی۔ ان کے ابتدائی گھر نرسل کی چٹائیوں سے ہی بنتے تھے۔ دراصل کھجور اور نرسل کو سومیریوں کی گھریلو زندگی میں وہی حیثیت حاصل تھی جو بانس اور ناریل کو سابقہ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں حاصل ہے۔ سومیریوں کا طریقہ فن تعمیر یہ تھا کہ وہ پہلے نرسل کی بہت سی شاخوں کو جوڑ کر ان کے گٹھے بناتے تھے۔ یہ گٹھے مخروطی شکل کے ہوتے تھے، پھر دو گٹھوں کو آمنے سامنے زمین میں گاڑ کر ان کے مخروطی سروں کو آپس میں باندھ دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمان کی شکل محرابی ہو جاتی۔ جتنی لمبی جھونپڑی یا گھر بنانا ہوتا تھا، اسی سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی محرابی گٹھے گاڑ دیے جاتے۔ پھر نرسل کے پتلے پتلے گٹھوں کو محرابی گٹھوں سے افقاً باندھ دیا جاتا۔ اس طرح ایک سرنگ نما ڈھانچہ تیار ہو جاتا۔ اس ڈھانچے کو نرسل کی چٹائیوں سے پھر ڈھانپ دیا جاتا۔ لندن کے برٹش میوزیم میں پتھر کی ایک سل پر ایسے ہی ایک مکان کا نقش موجود ہے۔ یہ نقش تقریباً 6000 سال پرانا ہے۔ اس میں کئی جانور مکان کے دونوں سمت کھڑے نظر آتے ہیں۔ اہل سومیر نے فن تعمیر میں جو کمال حاصل کیا، اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں شاید ہی مل سکے۔ مثلاً محراب، گنبد اور ستون، جن کے سہارے متمدن دنیا نے اپنے ایوان اور بڑے بڑے عمارات تعمیر کیں، قدیم سومیریوں کی ہی ایجاد ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان سب کی بنیاد وہی نرسل کا جھونپڑا ہے جسے فن تعمیر کے اصول سے بظاہر ناواقف خانہ بدوشوں نے ہزاروں سال پیشتر اپنا سر چھپانے کے لیے بنایا تھا۔ ناظرین، اس کے پیچھے نرسل کے گٹھوں، کھپچیوں اور چٹائیوں کی قدرتی ساخت کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ جس سے محراب، گنبد اور ستون از خود تشکیل پا جاتے تھے۔ نرسل کی کمانیوں کو جھکاؤ تو محراب بن جاتی اور جھونپڑی محراب دار سرنگ کی شکل اختیار کر لیتی۔ چنانچہ محراب کی ایجاد کا سہرا سومیریوں کے سر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم محرابیں قدیم عراق کے پرانے کھنڈروں سے ہی ملی ہیں۔ مثلا شہر نیفر کی زمین دوز نالی کی محراب جو کچی اینٹوں سے بنی ہے۔ شہر ار کے ایک شاہی مقبرے کا دروازہ بھی محرابی ہے۔ اس محراب کی جڑائی پکی اینٹوں سے کی گئی ہے۔ شہر لارسا کے ایک مکان میں ایک محرابی دروازہ ملا ہے جو کہ پکی اینٹوں سے بنا ہے، اور ار میں ایک معبد میں 15ویں صدی قبل مسیح کی ایک پکی محراب موجود ہے جس کی جڑائی رال سے ہوئی ہے۔ گنبد کی ایجاد کے محرک بھی عراق کے قدرتی حالات تھے۔ مکان بنانے کے لیے جس قسم کی لکڑی درکار ہوتی تھی، دجلہ و فرات کی وادی اس سے خالی تھی، چنانچہ وہاں کے باشندوں کو چھت کی ساخت ایسی بنانا پڑی جس میں لکڑی کا کم سے کم استعمال ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ گنبد چونکہ اندر سے کھوکھلا اور اونچا ہوتا ہے، لہٰذا گنبد دار عمارت گرمیوں میں بھی ٹھنڈی رہتی ہے اور دیکھنے بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور شہر کی کھدائی سے 2700 قبل مسیح کے ایک شاہی مقبرے کے آثار ملے جس میں ایک گنبد اب تک صحیح سلامت ہے، اور غالباً یہ دنیا کا سب سے پرانا گنبد مانا جاتا ہے۔ اس کی پتھروں کے ٹکڑوں اور مٹی کے گارے سے بھرا گیا ہے، اور اسی طرح ار کے زیغورت کی چھت پر ایک گنبد نما حوض ملا ہے۔ یہ گنبد ارنمو نے 1250 قبل مسیح میں بنوایا تھا۔ اس گنبد کی جڑائی اینٹوں سے ہوئی ہے۔ ناظرین، ایک عرصے تک ماہرین آثار قدیمہ کا خیال تھا کہ شاید وادی دجلہ و فرات کے قدیم سومیری لوگ ستون بنانا نہیں جانتے تھے۔ یہ خیال اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ کچھ ماہر آثار نے نیفر کے مقام پر 15ویں صدی قبل مسیح کی ایک ایسی عمارت دریافت کر ڈالی جس کے بڑے کمرے میں ستونوں کے 2 رویا قطار کھڑی تھیں۔ تب جا کر علماء آثار قدیمہ نے اس دعوے کی تردید کی
اور بالآخر اس کا خوب مذاق بھی اڑایا گیا۔ ان کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ اس خطے میں ستونوں کا رواج 3 صدی قبل مسیح میں یونانی فتوحات کے بعد شروع ہوا۔ حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس ملک میں قدرت خود کھجور کے سڈول ستون فراہم کرتی ہو، وہاں ستونوں کا استعمال کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ اس قسم کے ستون مختلف مقامات پر جب دریافت ہونے لگے، اور ایرک میں مثال کے طور پہ 3000 قبل مسیح کے کئی بڑے بڑے ستون دریافت ہوئے۔ ان ستونوں کی موٹائی 7 سے 8 فٹ تک تھی، اور یہ ستون کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ ان پر کاشی کے نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی کئی ستون کش شہر میں بھی دریافت ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ العبید کے دور کے چھوٹے معبدوں میں کھجور کے تنوں کے قدرتی ستون بھی دریافت ہو گئے۔ ان ستونوں پر تانبے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان ستونوں کو بادشاہ ادا نے 2700 قبل مسیح میں بنوایا تھا۔ تب جا کر دنیا کو معلوم ہوا کہ ستون دراصل کھجور کے تنوں کی نقل ہیں، اور ستون کا استعمال دنیا میں سب سے پہلے سومیریوں نے کیا تھا، نہ کہ یونانیوں نے۔ جس قوم نے گنبد، محراب اور ستون ایجاد کے لیے، اس کے لیے شاہی محلات اور عالیشان عمارتیں بنانا چندہ دشوار نہ تھا۔ چنانچہ ماری، خورساباد اور بابل کے شاہی محلات کے کھنڈر سومیریوں کی ہنرمندی کے آج بھی شاہد ہیں۔ مگر ان کا سب سے حیرت انگیز اور یادگاری تعمیری کارنامہ زیگورات یعنی وہ مندر ہیں